From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبر تازہ یہ ہے کہ زرداری صدر مملکت خداداد پاکستان کے صدر نے اتوار چھٹی والے دن بلا کے جلدی سے کچھ آرڈیننس پاس کیے ہیں، جس میں ایک نمایاں آرڈیننس یہ ہے کہ تمام وزیروں اور ان کے مشیروں کی تنخواہیں جو ہیں اس میں 4 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ دیکھیے، جنگ کے حالات میں تو اخراجات کم کیے جاتے ہیں، ان حالات میں جو حالات میں آج پاکستان ہے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے جو جی چاہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ غیر قانونی کام کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور یہ اس سسٹم کو یہ سب مل کر مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے آج کی ایک اور بہت بڑی خبر کی طرف۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ کے لیے بلایا کہ ان کو بتا سکیں ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو جنگ ہے اس کے کیا حالات ہیں، کس طرف حالات جا رہے ہیں۔ پہلے تو بہت ہیسیٹیشن کی گئی، بہت آخری وقت میں ایک دن پہلے پھر پی ٹی آئی کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا گیا، بہت سوچ بچار پریشانی کے بعد۔ اچھا، پی ٹی آئی نے وہ دعوت نامہ جو ہے ان کا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے خیال میں یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ اپنی اوپینین میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، اگر ان کو کانفرنس کرنا یا بریفنگ دینا اور موجودہ حالات میں یکجہتی، قومی یکجہتی قائم کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ، بہت ایفیکٹو طریقہ جو تھا، I will say it again، بہت ایفیکٹو طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ عمران خان کو رہا کر دیتے۔ ان کو پتہ ہے سارے جھوٹے مقدمات ہیں، اس کو رہا نہیں کریں گے۔ جنگ ہو جائے، ملک ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، عمران کو رہا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ ان کے لیے اور اس کرپٹ سسٹم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اگر رہا ہو گیا تو یہ کرپشن فارغ کرنی پڑے گی، یہ بدمعاشی، یہ دھوکے بازیاں سب ختم کرنی پڑے گی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو آپ اس کی بہنوں کو دھکے دے رہے ہیں، وہ جیل میں ملنے جا رہی ہیں، یہ تاریخ بن رہی ہے، ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی جماعت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اچھا، ان کو بھی لے سکتے تھے، اگر چاہتے تھے عمران خان کو لے لیتے نیٹ پہ، نہیں، وہ شجر ممنوع ہے۔ اچھا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو بلا کے ان کے ذہنوں میں گھات لگانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ انکار کر دیں گے تو پھر ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اٹھے گا۔ اب ذرا اس کو دیکھیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس موقع پہ تو جو ہے اتحاد کی ضرورت تھی، اور یہ ایک غیر محب وطن جماعت ہیں، یہ آئے نہیں میٹنگ میں، انہوں نے انکار کر دیا، یہ الزام لگائیں گے۔ اچھا، عوام اتنی بالغ النظر ہو چکی ہے ماشاءاللہ کہ وہ وہ ان کا یہ راشن چورن نہیں خریدے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دوسری بات یہ کہتے ہیں عمران خان معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر، اس طرح سے امن قائم ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ 9 مئی کے واقعات پہ عمران سے معافی اس لیے نہیں منگوانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا قصور تھا، وہ ان کا قصور تھا۔ ان کے گرد ان کو پھندے نظر آتے ہیں پھانسی کے۔ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کروایا تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈال دیں اور دنیا زمانے میں اس کو سیاسی طور سے نقصان ہو کہ یہ ہم نے کروایا تھا، ہم معافی چاہتے ہیں، اس کی سیاست بڑھ جائے ٹھیک ہے، اس کی سیاست خراب ہو جائے اور ان کی گردنیں پھانسی کے پھندوں سے بچ جائیں، اور یہ فائل پر یہ نوٹ لکھ کر فائل میں بند کرا دیں کہ ملزم نے اقرار جرم کر لیا اور ملک کی وحدت کی خاطر ہم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ڈرامہ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن
اس ڈرامے میں یہ کامیاب صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب عوام ان کے ساتھ ہو. عوام ان کے ساتھ نہیں، عوام ان کے خلاف کھڑی ہے. اچھا، یہ جو معافی منگوانے کا سلسلہ ہے، جس کے لیے چند اہم پوائنٹس جو ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. پوائنٹ نمبر 1، یہ معافی امن قائم کرنے کے لیے نہیں، میں نے جیسے پہلے کہا یہ اپنا مزید کنٹرول اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں. جرم انہوں نے کیا، معافی وہ مانگ لے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2، یہ موجودہ سسٹم، کرپٹ سسٹم کو بچانے اور اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے انہیں پتا ہے کہ یہ کرپٹ سسٹم جو ہے، یہ اس کو چیلنج اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک شخص کرتا ہے، کیونکہ وہ کرپشن میں انوالو نہیں، اس کا نام ہے عمران خان. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے انصاف اس وقت قائم ہوتا ہے جب بے گناہ ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں عمران خان لگا ہوا ہے. اچھا، یہ جب بات کرتے ہیں معافی مانگنے کی تو خود بخود بہت ساری سوالات ذہن میں آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے. معافی ان کو مانگنی چاہیے، دیکھیے کیوں مانگنی چاہیے، ریزن دینا چاہیے نا. بھٹو شہید کو قتل کرنے میں عدلیہ نے تو شرمندگی کا معافی مانگ لی، اظہار کر دیا. ایک جرنیل نے یہ کام کرایا تھا، اب کسی دوسرے جرنیل کو چاہیے کہ معافی بنتی ہے، معافی مانگو. مشرقی پاکستان کے توڑنے میں جو کردار جرنیلوں کا رہا ہے، جو عیاشی جرنیلوں نے کی ہے، اس پہ معافی بنتی ہے. ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ڈیورنگ دا وار پریزیڈینشیل ہاؤس جو یحییٰ خان جہاں تھے، وہاں ایک چکلے کا سا گمان ہوتا تھا، وہاں وہ کام ہوتے رہتے تھے. معافی بنتی ہے. معافی بنتی ہے کہ انہوں نے محسن پاکستان کو اپنے عیب چھپانے کے لیے C-130 اتنا بڑا طیارہ کیسے اڑ گیا، لیبیا سے کیسے پیسے کس جرنیل نے لیے. معافی بنتی ہے، لیکن ملک کی یکجہتی کے لیے، اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، آپ معافی مانگ لیجئے. انہوں نے اپنے باپ سے معافی منگوائی ٹی وی پہ بیٹھا کے. معافی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ محسن پاکستان جس کے کارنامے اور دن رات کی محنت کے بعد آج ہم اتنا سیکیور بیٹھے ہیں پاکستان میں، ان کی نماز جنازہ میں کوئی جرنیل نہیں گیا. معافی بنتی ہے. ان کو گھر میں نظر بند کیا انہوں نے اپنے باپ کو، ان کی معافی بنتی ہے، لیکن یہ معافی نہیں مانگتے. ان کا کارنامہ کیا ہے مجھے بتائیے. یہ جو معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر الیکشن تو جیت جاتے ہیں، ہر جنگ ہار جاتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. اچھا صاحب، ایک اور اہم پوائنٹ ہے جس پہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. ایک اہم موضوع ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اور زیادہ بڑے پیمانے پہ اب سامنے آئے گا. وہ یہ ہے کہ جرنیل اور حکومت یہ بات تو سمجھ گئے ہیں کہ ظلم کے ذریعے وہ آپ کو قائل نہ کر سکے، نہ توڑ سکے، عمران سے دور نہ کر سکے. اب وہ لاجک کے ذریعے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اچھا، جھوٹ جب لاجک کے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے تو وہ بہت کنفیوز کرتا ہے اور آپ پر حملہ آور ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے سلسلے میں بہت ساری آپ کو تاریخی مثالیں بھی پیش کریں گے، سمجھائیں گے. ایک قصہ ہے بڑا زبردست، وہ میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹو میک لانگ اسٹوری شارٹ، ایک بچہ، ایک نوجوان تعلیم کے لیے شہر گیا، واپس گاؤں آیا تو چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اپنی والدین کے ساتھ. تو انہوں نے پوچھا چودھری صاحب نے کہ تو کی پڑھ کے آیا ہے، مطلب تمہاری اسپیشلٹی کیا پڑھ کے آیا ہو؟ تو کہنے لگا ابا جی میں لاجک پڑھی ہے، میں لاجک کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ اس سے زیادہ تیز دماغ کے آدمی تھے ابا جی سے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے کھانے میں جیسے ہی انہوں نے شروع کر دیا تو یہ کہنے لگا، اس نے کہا اب ذرا میں اپنا روپ ذرا بتاؤں کہ میں کتنا لائق ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا ابا جی لاجک یہ ہوتی ہے. ابا جی نے پوچھا تھا کیا لاجک کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا ابا جی لاجک یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے اس پلیٹ میں 2 انڈے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس میں 3 انڈے ہیں. ابا جی بہت شارپ دماغ کے تھے. ابا جی نے سننے کے بعد کہا گردن جھکا کہ ٹھیک ہے پتر، وہ جو 2 انڈے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے، تیسرا انڈا تو کھا لے. تیسرا اگر انڈا ہے تو وہ تم کھا لو، ہمارا ٹائم برباد نہیں کرو. اور ابا جی نے کھانا شروع کر دیا. دیکھو لاجک کو ڈیفیٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شارپ مائنڈڈ ہوں، جیسے ابا جی تھے اس کیس میں. چودھری صاحب شارپ ہونا بہت ضروری ہے، اور فوری ایکٹ کرنا ضروری ہے، فوری طور پہ سچ بولنا ضروری ہے. اب آج کل جو گفتگو یہ کر رہے ہیں، جس انداز سے یہ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کو میں چاہتا ہوں آپ پیش نظر رکھیں. دیکھیے یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں، اس کے گواہ ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کے ذریعے سچ کو آپ دبا سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، ختم نہیں ہوتا. وہ ظلم کو دبا سکتے ہیں ٹیمپریری طور پہ، اس کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جرنیل موجودہ کرپٹ سسٹم کو اور اپنی پاور کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جیل میں لوگوں کو بھیجا، قتل عام کیا، سزائیں دی، جھوٹے مقدمات قائم کیے، میڈیا کو جو ہے بند کر دیا، سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا. اور یہ عمران کے چاہنے والوں کو اس سے دور نہیں کر سکے. اب یہ ان کی سمجھ میں آیا یا ان کو کسی نے یہ عقل دی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ ان کو ریشنل ڈسیپشن کا شکار کریں، عقلی دلیل کے ساتھ ان کو دھوکہ دیں. کیا شعر تھا، خیر چلیے اس کو چھوڑیے. میں یہ بات آپ کو کافی دنوں سے کہتا آیا ہوں. میں نے اس دن یہ بات آپ سے کہی تھی کہ جب امین علی گندا پور نے جب آ کے یہ بات کہی تھی، اس طرف بھی پاکستان ہے، اس طرف بھی پاکستان ہے. دیکھیے لاجیکلی اس کے دماغ کو انہوں نے جرمز لگا دیے تھے. پاکستان کو سمجھا دیا کہ ادھر بھی پاکستان ہے، عاصم بھی پاکستانی ہے، عمران بھی پاکستانی. ہم مانتے ہیں، ہمیں پاکستان کی محبت کا سبق مت دیجیے، وہ ہمارے لہو میں دوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے. ایک طرف وہ ہے جو باہر ہے، عیش کر رہا ہے، دوسری طرف وہ جس نے ملک کا بھلا کیا وہ جیل میں ہے. اصل واقعہ یہ ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، لیکن آپ نے کیسی چالاکی سے اس کے دماغ کو خراب کر دیا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم بھی پاکستان ہیں، تم بھی پاکستان ہو، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، ہم سب کی جان. ترانے کے تک تو ٹھیک ہے، دھوکہ دہی کرنے کے لیے انہوں نے کس چالاکی سے اس کا استعمال کیا. اچھا، اب اس بات کی طرف آئیے کہ یہ لاٹھی گولی کی سرکار تو نہیں چلی. یہ اب لاجیکلی جو ڈسیپشن آپ کو دینا چاہتے ہیں، ریشنل ڈسیپشن جو تیار کر رہے ہیں، اس سے بچا کیسے جائے، یہ تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا. اچھا، اس پہ میں کچھ پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ آپ کو عمران سے دور کرنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، آپ کا ایمان کمزور کرنے کے لیے، آپ کو اصل مقصد سے دور ہٹانے کے لیے ان کی گفتگو بڑی لاجیکل ہوگی آج کل. اور ان کے ان الفاظوں کا استعمال ان کے وہاں اب بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اے، اس میں تمہارا بھلا ہے. بی، اس میں ملک کا بھلا ہے. سی، ترقی ایسے ہی ممکن ہے. ڈی، یہ اسٹیٹسٹک دیکھ لو تم کیا ہوا ہے. ای، دیکھو دنیا میں ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ خمینی صاحب گئے، پھر وہ واپس آ گئے تو انقلاب آ گیا، فلاں گیا، یہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. ایف، کہ تم جاؤ اب جا کے ڈیبیٹ کرو عمران سے کہ وہ ملک کو بچا لے اور وہ چلا جائے اور پھر واپس آئے، پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب ان کے وعدوں پہ کون اعتبار کرے گا جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ میں بھٹو کو نہیں ٹانگوں گا اور آ کے ٹانگ دیتے ہیں. آج تک ایک وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، ایک وعدہ. یہ ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں
اس کے پیچھے ایجنڈا ہے ان کا، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ موجودہ کرپٹ سسٹم کو اور اپنے اقتدار کو، وہ جو قوت حاصل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. ایک ڈیلے آ جائے، ایک پوز آ جائے، ایک کسی طرح سے 2 سال کے لیے جان چھوٹ جائے، اس دوران قوم بھول جائے گی. قوم تو آپ کو پتہ ہے کیسی مزاج کے لوگ ہیں. تو یہ وہ بریک چاہیے ان کو. جیسے کرکٹ میں کہتے ہیں نا، ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے، اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ دوسرا جب آئے تو پھر اس کو کنفیوز کریں گے، پھر اس کو دیکھیں گے. اچھا، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جھوٹ جب سویٹ لائز جس کو کہتے ہیں، وہ سچائی کا لاجک کا لباس پہن کر آ جائے، جھوٹ لاجک کا لباس پہن کے آ جائے، تو بڑے بڑے ذہین لوگ چکرا جاتے ہیں. پھر آپ کو چودھری، وہ جو کیریکٹر ابھی میں نے بتایا بجی کا، اس کی طرح شارپ ہونا چاہیے. آپ کا دماغ جو آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا اس سے زیادہ تیز ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کے پاس نالج ہو وہ بھرپور ہونی چاہیے. دیکھیے، جس کے پاس جتنی زیادہ نالج ہوتی ہے وہ اتنا بڑا کامیاب سیاسی ورکر ہوتا ہے، اتنا بڑا کامیاب انٹرپرینور ہوتا ہے، اتنا کامیاب انسان ہوتا ہے جس کے پاس جتنی زیادہ نالج ہوگی. نمبر 3، صاف ریجیکٹ کیجئے، آن دا اسپاٹ ریجیکٹ کیجئے. نہیں، اسی وقت کہہ دیجیے یہ آپ کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. آپ یہ باتیں کس لیے سمجھا رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ منہ پر سچ بولیے. اور بہت اہم بات اب میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، سوالات اٹھائیے ان کے ہر ایک اس پر. ان کو روکے کہیے ہولڈ اٹ. جیسے یہاں سیم ڈونلڈسن ایک جرنلسٹ ہے، وہ پریزیڈنٹ ریگن کو روک دیتے تھے، مسٹر پریزیڈنٹ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ، مسٹر پریزیڈنٹ. آدمی دوسرا گھبرا جاتا ہے. وہ جو لاجیکلی پروف کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے انڈے ادھر ادھر گر جاتے ہیں. سوالات اٹھانا سیکھیے اور پہلے سے سوچ کے جائیے. کیوں؟ یہ پارٹی کے اندر وہ درار ڈالنا چاہ رہے ہیں جو لوگوں کی لیڈرشپ کی لاجیکلی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں صاحب، تاریخ میں ایسا بھی ممکن ہوا تھا، ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے. لیکن یہ ایسا اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں. دیکھ لیجیے، آج اتوار کے دن، چھٹی کے دن، جنگی حالات میں صدر زرداری مشیروں کی اور وزیروں کی تنخواہیں 4 گنا بڑھا رہا ہے. یار، کوئی محب وطن ہوتا تو وہ اس وقت یہ بات سوچ سکتا تھا کہ ان حالات میں ہم تنخواہیں اتنی بڑھائیں اور فوراً ایمرجنسی بنیاد پہ آرڈیننس پاس کر دیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں نا. اب ان کے اس فریب میں آنے سے بچنے کے لیے آپ کی، میں نے کہا، نالج زیادہ ہونی چاہیے. رائٹ اوے آن دا اسپاٹ ان کو ریجیکٹ کریں، سوالات اٹھائیں، مکمل نالج کے ساتھ جائیں اور یہ سمجھ کے جائیں کہ یہ اب ایک نیا پھندا تیار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے، پاکستان کی محبت ہے، عمران سے وفاداری ہے، تو رب العالمین، دیکھو میرا یہ تجربہ زندگی کا کہتا ہے، تم کتنے بھی تیس مار خان ہو، تم کتنے بھی بڑے ظالم ہو، اصل کام حکم اس کا ہوگا. اور اس سے دعا کر کے اس سفر پہ نکلیں تو پھر یہ آپ کو اس جال میں پھنسا نہیں سکتے. کیا اچھا کس کا شعر تھا کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. آپ کو اس اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، آخری بات پاک بھارت جنگ سے متعلق. یار، یہ جنگ ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ اب 3 پروگرام تو اس پہ کر دیے ہیں، اب ان کے انتظار میں ساری قوم بیٹھی ہے کہ وہ آئیں اور بمباری کریں. خود شرمندہ ہیں، مودی شرمندہ ہیں، پورا میڈیا شرمندہ ہے. دیکھو، رب کے فیصلوں کو پہچاننے کی کوشش تو کیا کرو. کتنی بڑی قوت کیسے بے بس کر دی ہے، کس نے کی؟ ہم نے کی ہے، پاکستان نے کی؟ نہیں. اس زوم میں کبھی مت رہنا آپ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب اس کے فیصلے ہیں. ہاں، اس کے حکم پہ ہم کو چلنا چاہیے، اس کے اور اس کے نبی نے جو رستہ دکھایا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے.
اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے، کیونکہ ہمارے پروگرام کو اکثر وہ بالکل اتنی زبردست کیپ لگا دیتے ہیں کہ بہت مشکل سے آگے بڑھتا ہے، پھر کبھی کبھی ایک دم نکل جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا سسٹم ہے۔ تو اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔